السلام علیکم ویورز، تو آج بات کریں گے ڈرامہ ہک کے ریسنٹ ایپیسوڈ کے بارے میں اور آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، اور جانیں گے کہ مزید اس ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو چلتے ہیں ڈرامے کے ریویو کی طرف۔ ریسنٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا حیا کی بہن اور اس کا شوہر بیٹھے ہوئے آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں گیا تھا پولیس والوں کے پاس اور انہوں نے مجھے خود وہاں سے بھگا دیا اور انہوں نے کوئی رپورٹ درج نہیں کری، انویسٹیگیشن بھی نہیں کری۔ اس پہ اس کی بہن کہتی ہے کہ ہم میڈیا میں جائیں گے اور دیکھنا کہ میڈیا میں جانے کے بعد ان پولیس والوں کے اور جعفر الہی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ یہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دروازہ بہت زور زور سے بجنے لگتا ہے، اور پھر جب دروازہ کھولتے ہیں تو پولیس والے ہوتے ہیں اور پولیس والے زبردستی ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، اور تلاشی تو کیا، بس وہ سامان پھیلانے کے لیے اس گھر میں آئے تھے تاکہ وہ جھوٹا کیس بنا سکیں، اور اپنے ہی پاس سے ڈرگس نکال کر اور ڈرائیور کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن گرفتار کر کے۔ اور آپ کو دکھایا گیا کہ حیا کے ساتھ گنڈے زبردستی کرتے ہیں، اس کو زبردستی باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پیچھے سے آ جاتا ہے جعفر الہی، غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں تم لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا، میں نے منع کیا تھا نا، کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ۔ تو گنڈے بولتے ہیں کہ یہ اب خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو جعفر الہی کو اور غصہ آتا ہے، کہتا ہے کیوں خودکشی کر رہی تھی، تم لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ بتاؤ۔ تو گنڈے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کو پتہ لگا ہے کہ زیان کو ہو گئی ہے خون کی الٹی، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے ہی والی تھی۔ تو اس پہ جعفر الہی سب کو باہر بھیج دیتا ہے اور پھر حیا کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی آسان موت تم مرنے چاہ رہی تھی، میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، لوگوں نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ تو اس پہ حیا کہتی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں مارا۔ تو اس پہ جعفر الہی اور غصہ ہوتا ہے، کہتا ہے بس چپ ہو جاؤ، ذرا سی بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو سارا منظر۔ جعفر الہی کہتا ہے کہ محبت میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے، تو بس وہی تو کرا تھا میرے بھائی نے، وہ بھی خود غرض ہو گیا تھا۔ تم زیان کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، ایسے ہی شہیر بھی تم کو زیان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ خود غرضی میں اس نے ایسا قدم اٹھایا، لیکن تم نے اس کو اتنی بری طریقے سے ٹھکرایا اور تم لوگ اس کو وہاں پہ مرتا چھوڑ دیا تم لوگوں نے، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، تم میرے سچ کو جھوٹ مان لو اور سنا دو اپنا فیصلہ اور مار دو ہم دونوں کو۔ تو جعفر الہی کہتا ہے کہ تم دونوں کو مار دوں؟ نہیں، اتنی آئیڈیل موت میں تم لوگوں کو کیوں دوں گا کہ جیو بھی ساتھ اور مرو بھی ساتھ۔ الہی کہتا ہے کہ تم کو میں زندہ لاش بنا دوں گا، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا اور نہ ہی تم لوگوں کو میں جینے دوں گا، دونوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ تو اس پہ حیا کہتی ہے کہ نہیں، تم اس زیان کو کچھ نہیں کرو گے۔ تو پھر جعفر الہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر تم چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہارے گھر والے تم لوگوں کی وجہ سے ویسی بہت پریشان ہے، میں تم لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا، کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا۔ اور جعفر الہی کی ماں کو پتہ لگ گیا ہے کہ شہیر کا ہوا تھا مرڈر۔ جعفر الہی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں۔ تو جعفر الہی کہتا ہے کہ میں آپ سے گھر پر آ کے بات کروں گا۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں، میں اس کو جان سے مار دوں گی، گلا گھونٹ دوں گی اس کا۔ تو جعفر الہی کہتا ہے اس کے ساتھ جو کرنا تھا میں کر رہا ہوں۔ ماں بولتی ہے تم اس کو میرے پاس اس گھر میں لے آؤ، میں اس کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا سسکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ خیر، پھر آ جاتا ہے جعفر الہی کا دوست اور وہ اس کو کہتا ہے میں تمہیں ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے سمجھا رہا ہوں کہ تم اس لڑکی اور لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دو، یہ بات آگے بڑھے گی اور میڈیا میں پہنچ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جعفر الہی کہتا ہے کہ ان دونوں پہ میرے بھائی کے خون کا قرض ہے اور میں ان کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کو دکھایا کہ زیان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جعفر الہی کی قید سے، تو اس پہ اس کا گارڈ چلا دیتا ہے گولی، اور جعفر الہی کو پتہ لگتا ہے تو پھر وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنی آسان نہیں ہے جعفر الہی کی قید سے بھاگنا، کہتا ہے کہ تم نے ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ غلط کیا، اس کے اوپر گندی نظر ڈالی، کہتا ہے۔ تو جعفر الہی اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے اپنے گنڈوں سے کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ بے حال ہو جائے، لیکن یہ مرنا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ حیا کی بہن جعفر الہی کا راستہ روکتی ہے، اس کی گاڑی روکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں تو آپ کو مرے ہوئے شہیر کا واسطہ، پلیز میری بات سن لو،
اور وہ وہاں پر بہت زیادہ اس کو کوشش کرے گی کہ وہ اس کی بہن کو چھوڑ دے، لیکن وہ جب نہیں راضی ہوگا اور شاید اس کو اس بات کا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے، تو وہ اس پر بہت زیادہ اس سے گر گرائے گی، روئے گی، اور پھر جب جعفر الہی اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں تیار ہوگا تو پھر وہ وہاں سے یہ بول کے چلی جائے گی کہ آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کو آپ کے شہیر کا واسطہ کہ آپ حیا کو مار دو۔ دوسری طرف جعفر الہی کی ماں بولتی ہے کہ میرا شہیر اس لڑکی کے لیے اتنا اچھا سوچ رہا تھا، اس کے لیے اس کمرے کو جنت بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے ایسا کچھ بھی نہیں کرا۔ میں اس کمرے کو اس کی جہنم بنا دوں گی، اس کے لیے یعنی کہ حیا کے لیے اس کمرے کو میں جہنم بنا کے رکھ دوں گی۔ اور آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جعفر الہی سارے، کیونکہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، تو اب وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ وہ جاتا ہے حیا کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ زیان کو میں کچھ نہ کروں اور اس کو میں زندہ چھوڑ دوں تو تم کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ جعفر الہی اور حیا کا ہوگا نکاح، کیونکہ حیا کی بہن نے بھی اب اس کو رکھنے کو منع کر دیا، اور حیا چاہتی ہے کہ زیان کو کچھ نہ ہو، تو حیا جعفر الہی سے نکاح کرنے کے لیے ہو جائے گی تیار۔ تو مزید آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ حیا جب جعفر الہی سے نکاح کر لے گی، اس سے جعفر الہی کی جو بیوی ہے اس کو بہت تکلیف ہوئے گی اور بہت ہی زیادہ وہ اس بات پہ ایشو بنائے گی، لیکن جعفر الہی اور اس کی ماں یہی انہوں نے طریقہ ڈھونڈا ہے کہ اسی طریقے سے حیا سے بدلہ لیا جائے اور ان دونوں کو، حیا اور زیان کو، ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے اور ان کو ایسی تڑپتا چھوڑ دے۔ مزید ایسی ریویوز حاصل کرنے کے لیے، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویڈیو ورژن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔